تو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے ان 5 نوافل کا اہتمام کریں، جس کی برکت سے یہ رمضان کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ نماز تہجد کا اہتمام، صبح سحری میں ویسے بھی اٹھنا ہے تو اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو متواتر ثابت ہیں، جس پر آپ کا دوام تھا، وہ 8 رکعت تھی۔ بعض روایتوں میں 12 بھی آتی ہیں، 6 بھی، 4 بھی، 2 بھی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر ثابت ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ثابت ہے، وہ 8 ہے۔ تو اٹھ کے آپ 8 رکعتیں پڑھیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پکاریں اللہ کو۔ یہ وہ نماز ہے تہجد کی جس کی منادی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی آدمی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار، میں اس کی بخشش کروں۔ ایک مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے، لیکن تہجد کی نماز کا مقام اور مرتبہ اس سے سمجھیں کہ جس کی پکار اللہ کی ذات کر رہے ہیں، اور یہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ دوسرے نفل اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز صبح کی فرض نماز قضا ہونے کے بعد 10 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تقریباً ہمارے شہر کراچی میں اس کا جو ٹائم بند رہا ہے وہ 7 بجے کے قریب کا بند رہا ہے۔ 5:45 پہ نماز ہے، 6:45 پہ تقریباً نماز قضا ہو رہی ہے، تو اس کے 10 منٹ کے بعد یعنی 6:55 تک اس کا ٹائم بنتا ہے۔ اشراق کی نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو حساب لگائیں کتنا ثواب ہوگا۔ اور اس کے بعد چاشت کی نماز، اس کی 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 رکعتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس چاشت کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ چاشت کی نماز، اس کے اندر تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ تم روزانہ اپنے ایک جوڑ کا صدقہ کرو۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم 360 جوڑوں کا صدقہ کریں؟ ہم کون اتنی استطاعت رکھتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم چاشت کی نماز پڑھ لو۔ یہ اشراق کی نماز کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، چاشت کی نماز۔ اور چاشت کی نماز کی ایک برکت یہ بھی ہے، اس میں روٹی اور روزی کا بڑا مسئلہ ہے، اس کی برکت سے اللہ بڑی وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا جسم کا صدقہ ہے، اللہ بیماریوں سے، بلاؤں سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اور چوتھا اوابین کی نماز، یہ مغرب کی نماز کے بعد بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو سنت موقدہ ہے ان کے پاس 6 رکعتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو ملا کے 6 پڑھی جائیں۔ ان 6 اوابین کا ثواب کتنا ہے؟ 12 سال کی بے ریا نفلی عبادت کا ثواب ہے ان 6 اوابین کی نماز کا، 6 اوابین کی نفل کا۔ تو حساب لگائیں، ایک نفل کا ثواب 70 نفلوں کے برابر ہوا، تو 12 سال کی بے ریا نفلی عبادت کی قبول ہونے کا ثواب جو آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد 5ویں جو نفل ہیں، جسے کہا جاتا ہے صلاۃ التسبیح، یہ کون سی نماز ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو فرمایا تھا کہ میں آپ کو ایک تحفہ، ایک گفٹ، ایک ہدیہ دے رہا ہوں، ایک ایسی نماز دے رہا ہوں کہ جس کو ہو سکے تو زندگی میں ایک بار،
ہر روز ایک مرتبہ پڑھو. اگر ہر روز ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو. اگر ہفتے میں نہیں ہو سکتا تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں. اس سے آپ حساب لگائیں اس نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضور فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار پڑھ لو. صلاۃ التسبیح، اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 رکعت کی ہوتی ہیں، 4 رکعت کے نفل ہوتے ہیں. ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کی ترتیب لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر بھی اور نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اس ترتیب سے پڑھیں. اس کے اوپر کہ یہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو اس لیے اس کی تاکید کی تھی کہ یہ بخشش اور مغفرت اور درجات بلندی کی نماز ہے. تو جب ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ہمارا رمضان کو 4 چاند لگ جائیں گے. تو ان کا بھی خصوصی اہتمام کریں کہ نوافل کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام ہو، تاکہ ہمارے فرائض تو ہر آدمی نے پڑھنے، فرضوں کی تو ہوگی، ساتھ ساتھ ہمارے نفلوں کا بھی ایک بہترین قسم کا ذخیرہ ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.